اس کے علاوہ صرف میں ایک اور نقطے پہ بات کرنا چاہتی ہوں، اور وہ ہے سپریم کورٹ میں خان صاحب کی بھی بیل ڈیو ہے اور شاہ محمود قریشی صاحب کی، میرے والد کی بیل بھی ڈیو ہے. ہم وہاں پہ اپلیکیشن لے کے گئے تھے، 3 ہفتے سے زائد ہو گئے ہیں. اس کے اوپر نوٹیفائی ہی نہیں کیا سپریم کورٹ نے، اس کو ٹیک اپ ہی نہیں کیا ہے. تو میری سپریم کورٹ سے بھی درخواست ہوئے گی کہ اب 3 ہفتے سے اوپر ہو گئے، عموماً 2 ہفتے کے اندر جو اس طرح کی پٹیشنز ہیں ان کو ٹیک اپ کیا جاتا ہے. آج یہ 4تھا ہفتہ شروع ہے، وہ بیل پٹیشن ٹیک اپ نہیں ہوئی ہے، اور اگلے ہفتے سپریم کورٹ چھٹی پہ جا رہے ہیں، سارے کورٹ چھٹی پہ جا رہے ہیں، اور پھر یہ جنوری تک ہو جائے گا. اب پچھلے 4 ہفتے سے جس انسان کی بیل پٹیشن کورٹ میں پڑی ہے اس پہ کوئی فرد جرم عائد نہیں ہوا ہوا. اس وقت ہی از ناٹ چارجڈ آف اینی کرائم. ایک انسنٹ انسان جیل میں سالیٹری کنفائنمنٹ میں پڑا ہے، اس کے اوپر الزام بہت سنگین ہے جس کی سزائے موت بھی ہو سکتی ہے، اور سپریم کورٹ 3 ہفتے سے اس پٹیشن پہ کوئی نظر ثانی نہیں کر رہی. یہ ان کی مہربانی ہوگی کہ اگر وہ اس کو ٹیک اپ کریں، کیونکہ ادروائز یہ ایک ناانصافی ہو رہی ہے اس وقت، اور اس کو کریکٹ کرنا چاہیے. ہائی کورٹ نے جو کہا تھا اوپن ٹرائل کا، آپ لوگ اوپن ٹرائل اب کس کے پاس جا رہے ہیں؟ جب ہائی کورٹ نے کہا تھا کہ اوپن ٹرائل ہو، ہم کسی کے ہم نے آج عدالت کو اس بات کے بارے میں پوری طرح باور کرایا کہ جو احکامات تھے اسلام آباد ہائی کورٹ کے، جس کی بنیاد کے اوپر یہ ٹرائل دوبارہ سے شروع ہوا ہے، اس کا بنیادی وجہ یہی تھی کہ اوپن ٹرائل کے تقاضے پورے نہیں ہو رہے تھے. تو آج بھی ہم نے زیادہ تر جو بحث ہوئی ہے عدالت کے آگے سارے سینئر وکلاء نے جو ہم نے کی ہے وہ اسی بات پہ تھی کہ میڈیا کو ایکسیس پراپرلی دیں. جو وکلاء باہر آ کے کھڑے ہوئے ہیں کالے کورٹ کے اندر یونیفارم میں، ان کی تصدیق نہ کی جائے، ان کو اندر آنے دیا جائے. جو پبلک کی عوام ایکچولی انٹرسٹڈ ہے، عوام تو چھوڑیں، جو عزیز اور دوست دونوں شاہ محمود صاحب کے اور عمران خان صاحب کے جو دوست اور عزیز و اقارب آنا چاہتے ہیں ان کو اندر آنے کی اجازت دی جائے ایز پبلک. وہ کسی کو اجازت نہیں ملی. تو یہ اوپن ٹرائل کس طرح ہو رہا ہے؟ اس طرح چلے گا تو ظاہر ہے ہم دوبارہ اپنی استدعا لے کے اسلام آباد ہائی کورٹ کے سامنے جائیں گے. لیکن یہ بات اس وقت کل جج صاحب نے کہا ہے کہ وہ کل صبح اس چیز کو دیکھیں گے اور اس کو ڈیسائیڈ کریں گے کہ کیا ہو سکتا ہے، کتنے لوگوں کو اجازت مل سکتی ہے اندر جانے کی. ہمیں ابھی بھی امید ہے کہ کل کوئی بہتری ہوگی اور آپ میں سے کئی لوگ اندر آ سکیں گے. کیا شاہ محمود قریشی یا عمران خان کی جانب سے اس کارروائی کا بائیکاٹ بھی ہوا ڈیورنگ ہیئرنگ؟ جب دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ میں آپ کو پھر یہ کہوں گا کہ یہ ہمیں بارہا کہا گیا ہے دونوں چیئرمین، بانی چیئرمین، وائس چیئرمین کی طرف سے کہ ہم تحریک انصاف کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، ہم قانون اور آئین کو مانتے ہیں. خان صاحب اور شاہ صاحب نے ساری اپنی عدالتی کارروائیاں ہر جگہ جا کے ان میں وہ پیش ہوتے رہے. جب ہم خود کہتے تھے کہ جان کو خطرہ ہے نہ آنے دیں، اس وقت کہتے تھے ہر جگہ آئیں. اب جب وہ اندر بند ہے ہم کہتے ہیں کہ جی اپنی حفاظت میں ہمیں چاہے لے کے بھی جائیں تو لے کے نہیں جایا جاتا. تو وہ بائیکاٹ تو نہ الیکشن کا کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں نہ عدالت کا، دونوں چیزوں میں وہ موجود ہیں. آج کوئی بائیکاٹ کی بات نہیں ہوئی. یہ بات ہوئی کہ جب تک اوپن ٹرائل کے آپ تقاضے پورے نہیں کرتے، آزاد میڈیا کو اندر آنے کی اجازت نہیں دیتے، تو فرد جرم کیسے لگ سکتی ہے؟ فرد جرم لگنا ایک بڑا سنگین معاملہ ہے. کسی کو آپ ایک اتنے بڑے سیریس معاملے میں جس میں سزائے موت بھی ہو سکتی ہے اس میں آپ اس کے اوپر فرد جرم لگا رہے ہیں. تو پبلک کا، میڈیا کا ایک اوپن ٹرائل کا ہونا، نظر آنا بہت ضروری ہے. اور سپریم کورٹ میں جو آپ کی اپیل نہیں لگی ابھی تک، آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ کیونکہ قاضی صاحب کا امیج تو یہ تھا کہ جی وہ میرٹ کے اوپر سنتے ہیں، آئین و قانون کی بات کرتے ہیں. تو قاضی صاحب کے لیے کیا آپ کا واقف ہے کہ قاضی صاحب سے امید ٹوٹ چکی ہے یا ٹھیک ہے برقرار ہے؟ نہیں جی، اس لیے ہم نے دوبارہ درخواست کی ہے، اور ہمیں پورا یقین ہے کہ سپریم کورٹ ٹیک اپ کرے گا. ہمیں دیکھیں، ہمیں یہ شکوہ ضرور ہے کہ جی شاہ محمود قریشی صاحب کی بیل سرے سے لگی نہیں، اس پہ نوٹس ہی نہیں ہوئے. خان صاحب کی بیل جو ہے وہ لگی تھی، ڈیٹ ان آفس ہو چکی ہے، دوبارہ اس کی ہیئرنگ ہی نہیں ہوئی نوٹسز کے بعد. سو یہ دونوں معاملات ایسے ہیں جو ہماری سمجھ کے مطابق سپریم کورٹ نے جو اپنی پریفرنس لسٹ بنائی ہے کہ جو بیل کے معاملات ہیں ان کو جلدی لگایا جائے گا. سو کئی لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ جی آپ کوئی اسپیشل ٹریٹمنٹ مانگ رہے ہیں کہ آپ کے کیسز پہلے لگ جائیں دوسروں کے لگیں. ایسی بالکل بات نہیں ہے. یہ خود ایک طریقہ کار ہے. آپ ہائی کورٹ میں بھی جائیں تو بیل کا میٹر فوراً لگ جاتا ہے. تو کیونکہ کسی کو بھی اندر بے جا قید میں رہنا انصاف کے خلاف ہے. تو ہم اسی طرح یہ تقاضا رکھتے ہیں، امید رکھتے ہیں کہ سپریم کورٹ اس میٹر کو ٹیک اپ کرے گی. اور جہاں تک شاہ صاحب کی بات ہے وہ تو بڑا کنیکٹڈ میٹر ہے. اگر خان صاحب کے کیس میں نوٹس ہوئے ہیں تو ظاہر ہے شاہ صاحب کے کیس میں بھی نوٹس ہوں گے.
तो इसलिए लगने में कोई वो नहीं है। हमें सिर्फ ये कि ये ट्रायल जो है ये आगे चल पड़ेगा। आज जिस तरह जज साहब ने ये नहीं किया कि वो कोई हफ्ते की डेट देते, 4 दिन की डेट देते, उन्होंने कल सुबह 11 बजे हमें फिर दोबारा बुला लिया है। आप लोगों को भी सबको आना पड़ेगा। तो जिस स्पीड से ये चल रहा है उस स्पीड से जो आपका कानूनी तकाजा है कि बेल तो है आपकी लगे, आपको मिलनी है नहीं मिलनी इसका फैसला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने करना है, लेकिन हमारी सुनवाई तो होनी चाहिए। बानो साहिबा, फादर की हेल्थ कैसी है? ठीक है? के पीछे एकदम 10 से 15 फोर्सेस के लोग एकदम आ गए हैं, वो क्या वजह है, क्या खतरा था? देखें, खतरा कोई नहीं था और इसके ऊपर एक दरखास्त भी खान साहब की तरफ से शायद दी गई है कि ये नोटिस में लेके आने के, अदालत के रिकॉर्ड पे बात लाने के कि पीछे आके पुलिस इतनी क्यों जज साहब की खड़ी हो गई, उसका क्या मकसद था, कोई डराना मकसद था, कोई एक तासुर देना था कि जी आप फर्द जुर्म लग रही है तो पुलिस आके खड़ी हुई। हम एक जेल में मौजूद हैं, वो ऑलरेडी दोनों कैदी हैं, चाहे बेजा कैदी हों लेकिन कैदी हैं। और ऐसी कार्रवाई तो कभी किसी कोर्ट में किसी ने देखी नहीं। जेल में भी ट्रायल्स हुए हैं, तब भी ऐसी कार्रवाई किसी ने नहीं देखी। बहुत एक अनहोना कदम था। फिजिकली मेंटली कैसे हैं दोनों? सब बहुत बिल्कुल ठीक है माशाल्लाह। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी।